الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک و اطرتک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ کا یہ پسندیدہ پروگرام سیرت الانبیاء الحمدللہ علی احسانہ آج پیر شریف کا دن ہے۔ ہم اپنے پروگرام سیرت الانبیاء کے ساتھ حاضر ہیں۔ یقیناً ہمارے ناظرین کو یہ انتظار رہتا ہے، ہفتہ بھر کے پیر شریف، اور یقیناً یہ سردیوں کا موسم بھی ہے اور صبح کا یہ وقت برکت والا اور پیر شریف کا دن برکت والا۔ سبحان اللہ، عاشقان رسول، عاشقان مدینہ، عاشقان عراق، نجف و اشرف و بغداد، کتنی خوبصورت صبح ہے کہ ہم جس کا آغاز اللہ جل وعلا کے پاکیزہ لوگوں سے کرتے ہیں۔ جلیل القدر وہ انبیاء کرام جو اس زمین میں تشریف لائے، مبعوث ہوئے، اور یہ وہ عظیم ترین ہستیاں اور انسانوں میں ہیروں اور موتیوں کی طرح جگمگاتے یہ وہ شخصیات ہیں جنہیں اللہ جل وعلا نے وحی کے نور سے روشنی بخشی اور ان سے حکمتوں کے فیضان کے سرچشمے جاری ہوئے، اور وہ چشمے قیامت تک کے لیے جاری ہیں۔ اب باب نبوت بند ہو گیا، نبوت تمام ہو گئی، مگر فیضان نبوت جاری ہے۔ قیامت تک کے لیے کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی دعویٰ نہیں ہوگا، کوئی اور امت نہیں ہوگی۔ امت آخری ہے، نبی آخری ہے۔ اللہ جل وعلا نے آخری کتاب کا بھی انتخاب کر لیا، تو گویا اسلام مکمل ہو چکا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الحمدللہ علی احسانہ، ان بزرگوں نے خدائے بزرگ و برتر کے پیغام کو پہنچایا، تبلیغ کا حق ادا کیا، توحید کا پرچم بلند کیا، کفر و شرک کو مٹایا۔ اللہ تعالیٰ کے یہ جلیل القدر یہ بندے کون؟ جی ہاں، انہیں رسول کہا جاتا ہے، انہیں نبی کہا جاتا ہے، انہیں مرسل کہا جاتا ہے، جو وحی کے نور سے ان کے دلوں کو منور کیا گیا۔ کسی سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، کسی کو کتاب بھیجی۔ ناظرین، ہم ان دنوں میں جو جس پیغمبر کا ذکر کر رہے ہیں اسے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں، جس نے اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام کیا، اور کلام بھی ایسا صرف سر کے کانوں سے سماعت نہیں، پورے جسم سے سماعت کیا، ہر طرف سے وہ آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس کی جہت کو مخصوص کرنا، رکھنا یہ غلط ہوگا، لہٰذا حکم ہوتا ہے حضرت موسیٰ علی نبینا کو کہ اے موسیٰ، وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور یاد کرو جب ہم نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ جاؤ ظالم قوم کو میرا پیغام پہنچاؤ، ظالموں کے پاس پہنچانا۔ ہم نے کل عرض کیا تھا اپنے گزشتہ پروگرام میں کہ وہ سرکش قوم جس کا بادشاہ بہت بڑا ظالم ہو، اور وہ قوم جو اپنے بادشاہ کی پوجا کرتی ہو،
اور وہ فرعون جو اپنے آپ کو خدا کہتا ہو، خدائی دعویٰ کرتا ہو، معاذ اللہ اپنے آپ کو رب کہتا ہو، اور وہ کہتا تھا علی الاعلان کہ وَأَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، کہ میں تمہارا بڑا رب ہوں، اور پھر لاکھوں بے گناہ بچوں کو، لڑکوں کو وہ قتل کراتا ہے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، اپنے معاملات کو دنیا میں چلانے کے لیے۔ 400 سال عمر اس کو رب تعالیٰ نے دی، مگر ساری بیکار گئی، ساری ضائع ہو گئی۔ 400 سال عمر، اس کی عمر کا ایک لمحہ اللہ کی یاد میں نہیں گزرا، ہر لمحہ خدائے بزرگ و برتر کی ناراضگی میں گزارا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خدا تسلیم نہیں کیا، مالک تسلیم نہیں کیا، خالق نہیں مانا، ساری زندگی سرکشی میں گزار لی، فساد، ظلم، طرح طرح کے گناہ، کفر و شرک میں 400 سال تک خود بھی مبتلا رہا، اپنی رعایا کو، اپنی قوم کو، فرعونیوں کو مبتلا رکھا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ، اور کل ہم نے فرعون اور اس کی قوم کے اوپر جو عذاب آئے اور عذاب کے وجوہات کیا تھے ناظرین، وہ ہم نے عرض کیے تھے کہ وہ قوم کون سے گناہ کرتی تھی۔ پھر ہم نے اس معاشرے کے ساتھ دیکھا اور موازنہ کیا، کیا وہ بنی اسرائیل کے گناہ آج ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں؟ اگر پائے جاتے ہیں تو کیا ہم نے توبہ کر لی ہے؟ ہم نے اپنے اندر اخلاص پیدا کر لیا ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو، اپنے ضمیر کو ملامت کیا؟ جو گناہ وہ قومیں کرتی تھی جن کا ذکر قرآن میں ہے، کہ آیا وہی گناہ کی بیماریاں، تکبر، غرور، انا پرستی، پھر لمبی عمر کی آرزو خواہشات کرنا، اور پھر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ ساری بیماریاں تھیں، اور یہ ساری روحانی بیماریاں ہیں، اندر کی باطنی بیماریاں جس کو کہتے ہیں۔ باطنی بیماریوں کا علاج باطنی طریقے سے ہوگا۔ کسی سرجن، ڈاکٹر، میڈیکل سائنس میں، طب یونان کے اندر اس کا علاج نہیں ملتا۔ اس کا علاج ملتا ہے اہل اللہ کی محفل سے، اولیاء اللہ سے، بزرگان دین سے، کتب سے، ابدال سے، اوتاد سے، قلندر سے، ان بزرگوں سے ان بیماریوں کا، تکبر کے، غرور کا، انا پرستی کا علاج ہوتا ہے۔ اگر وہ بزرگ ایک نظر ڈال دے تو پھر یہ دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اسی لیے مولانا جلال الدین رومی بھی فرما گئے ہیں کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، 100 سالہ طاعت بے ریا، ہزاروں سال کی عبادت سے ایک لحظہ اللہ کے نیک بندے کی محفل میں بیٹھ جانا، اس کے قربت میں بیٹھ جانا، اس کا پڑوسی بن جانا، وہ عبادتوں سے ایک لمحہ غالب آ جاتا ہے۔ وہ بے ریا عبادت ہے۔ ناظرین کرام، ہم نے یہ ساری باتیں اسی سچ ٹی وی کے جو ایک محبوب ترین ذریعہ ہے پیغام کو پہنچانے کا، تبلیغ کرنے کا، الحمدللہ علی احسانہ، کہ ہم نے اس کے ذریعے پیغام کو عام کیا اور اس کا بیڑا اٹھایا سیرت الانبیاء کا۔ یہ تمہید، یہ کلمات، یہ طیبات جو ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، صرف اس نیت کے ساتھ، ارادہ یہ ہے کہ ہم اصلاح کر سکیں اپنے باطن کی بھی اور لوگوں کے باطن کی بھی اصلاح کر سکیں، کیونکہ ان بیماریوں کا علاج روحانی دنیا کے اندر موجود ہے، روحانیت میں موجود ہے۔ آپ پڑھنا چاہیں، اس کا علاج کرنا چاہتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، طرح طرح کی بیماریاں آ گئی ہیں، تو آئیے، آپ کسی نیٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی کتاب کشف المحجوب لیجئے،
خواجہ خواجگان خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فیوضات حسنیہ پڑھ لیجئے، خواجہ خواجگان خواجہ محمد اسد خان المعروف پیر پٹھان رحم اللہ کی در مکنون پڑھ لیجئے، اور سینکڑوں کتابیں جو اس تصوف کے اوپر بھری پڑی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی احیاء العلوم پڑھ لیجئے، حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف پڑھیے، وہ ان بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ اللہ والوں کی جب باتیں پڑھیں گے دیکھیں گے، یہ راستے خدا تک پہنچنے کے مختلف ہیں، ایک راستہ نہیں ہے تو وہ صراط مستقیم۔ جس بزرگ نے جس انداز میں اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے، تو یقیناً وہ راستہ ہے صراط مستقیم کا، مگر خدا تک پہنچنے کا ایک راستہ نہیں، راستے مختلف ہیں۔ کوئی پہنچا روزے رکھ کر، کوئی پہنچا اللہ تک عبادت اور ریاضت کر کے، حج کر کے، نوافل پڑھ کے، کوئی خدا تک پہنچا تلاوت قرآن پاک کر کے، کوئی خدا تک پہنچا جہاد کر کے۔ اسی طرح ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ راستہ صرف ایک ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے، صراط مستقیم ایک ہے۔ جو سیدھا راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، اسی کو ہم صراط مستقیم کہتے ہیں۔ وہ راستے جن کی بنیاد انبیاء کرام نے رکھی، آقا دو جہاں رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر اپنی مہر لگائی کہ یہ راستہ صراط مستقیم کا ہے۔ ناظرین کرام، ہم اپنے اصل موضوع کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں۔ تمہید لمبی ہو گئی ہے میرے خیال میں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو، اور یہ حکم پا کر اللہ تعالیٰ کا حضرت موسیٰ علیہ نبینا مصر کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ علیہ السلام نے اون کا جبہ پہنا ہوا تھا، جی ہاں، اور وہ دست مبارک میں وہ عصا تھا جو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو دیا، جس سے انہوں نے بکریاں چرائیں، اور وہ عصا جو آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے، اللہ اکبر، اور اس کے سرے میں زنبیل لٹکی ہوئی تھی جس میں سفر کا توشہ تھا، یعنی کھانا پانی وغیرہ، جو اس وقت اس کلچر میں اس زمانے میں جیسا ان کا انداز تھا کھانا ساتھ لے جانے کا، اسی طریقے سے اس اللہ کے پیغمبر نے بھی انتظام کر لیا۔ پھر اسی شان سے آپ مصر میں پہنچ کر اپنے آبائی مکان میں گئے، اپنے والدین کے گھر میں اپنی والدہ محترمہ سے ملاقات کی، اور انہیں بتایا کہ مجھے حضرت ہارون علیہ السلام کو ساتھ لینا ہے، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے فرعون کے پاس جانے کا، پیغام حق پہنچانے کا۔ تو جب یہ بات ہوئی تو ان کی والدہ محترمہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے کہا کہ آپ کیسی بات کرتے ہو، فرعون تو آپ کے در پہ ہے، یعنی آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ تلاش میں ہے، اس کے غنڈے، اس کی پولیس آپ کو ڈھونڈ رہی ہے، وہ آپ کو یقیناً قتل کرنا چاہتا ہے، اور آپ جب اس کے گھر میں پہنچ جائیں گے تو کما حقہ وہ آپ کو زندہ نہیں چھوڑے گا، یعنی آپ کو نقصان دے گا، قریب ہے کہ وہ کہیں آپ کو قتل کر دے۔ تو یہ خدشات وہ والدہ کہنے لگی اور سمجھانے لگی کہ اب کیا کرنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی والدہ محترمہ سے کہ حکم الہی پر عمل کے لیے ہارون کو ساتھ لے کر فرعون کے ہاں مجھے پہنچنا ہے، اور یہ میرے رب کریم کا اٹل فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری مجھے ضرور کرنی ہے، اور اللہ کا حکم جو ہوتا ہے ناظرین وہ نبی کے اوپر واجب ہوتا ہے، اس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ پھر کیا ہوا کہ
حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا اور وہ فرعون کے پاس پہنچ گئے۔ تو آپ علیہ السلام جس پر مامور کیے گئے، فرعون نے آپ علیہ السلام کو پہچان لیا۔ ایک عرصے کے بعد ملاقات ہوئی، کیونکہ آپ علیہ السلام اسی گھر میں پلے بڑھے تھے اور کوئی تھوڑا عرصہ بھی نہیں گزارا۔ مفسرین فرماتے زندگی کے 30 سال گزارے تھے۔ اللہ اکبر، 30 سال بہت بڑی عمر ہے۔ پھر آپ مدین چلے گئے، اب واپس آئے مصر میں تبلیغ کے لیے، تو اس فرعون نے آپ کو پہچان لیا۔ ناظرین، یہاں وقت ہوتا ہے ایک مختصر بریک کا۔ ہم اس امید کے ساتھ واپس لوٹیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر پروگرام سیرت الانبیاء میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، بریک سے جانے سے قبل ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے دربار میں پہنچے تو فرعون نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان لیا۔ یہ تو وہی موسیٰ ہیں جو 30 سال تک میرے گھر میں پلے بڑھے۔ تو وہاں اس نے کہا الم ترا ربک ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، کیا ہم نے تمہیں اپنے ہاں بچپن میں نہ پالا اور تم نے ہمارے یہاں اپنی عمر کے کئی سال نہ گزارے؟ یہ فرعون موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام کر رہا ہے، مخاطب کیا کہ اے موسیٰ، کیا ہم نے آپ کو اپنے گھر میں نہیں رکھا تھا؟ آپ تو دریا میں بہتے ہوئے آئے۔ گویا ناظرین یہ ایک قسم کا احسان جتانے کا طریقہ تھا، وہ اپنے انداز میں احسان جتلوا رہا تھا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون کے محل میں 30 سال گزارے تھے۔ تفسیر روح المعانی، روح البیان وغیرہ، ابن کثیر، امام جلال الدین سیوطی وغیرہ وغیرہ۔ اس زمانے میں آپ علیہ السلام بادشاہ کے عمدہ لباس پہنا کرتے تھے اور ان کی سواریوں پہ سوار ہوتے، تو لوگ آپ کو فرزند کے طور پر سمجھتے تھے، فرزند مشہور تھے۔ یعنی یہ بادشاہ وقت جس کا نام ولید تھا، لقب اس کا فرعون تھا، لوگ کہتے تھے کہ یہ فرعون کا فرزند ہے۔ اسی لیے فرعون نے پھر آگے مزید بھی باتیں کی، میں وہ بھی اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا باتیں ہوئی۔ فرعون نے مزید کہا وَفَعَلْتُ فَعَلْتَ كَالَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تم نے ایسا وہ کام کیا جو تم نے کیا اور تم شکریہ ادا کرنے والوں میں سے نہیں ہو۔ یعنی اے موسیٰ، تم نے یہ کام کیا، مجھے سمجھانے آئے ہیں، آپ مجھے تبلیغ کرنے آئے ہیں، کیا آپ مجھے سمجھائیں گے؟ کیا اے موسیٰ تم نے میرا شکریہ تو ادا نہیں کیا؟ میں نے تمہیں پالا، جوان کیا، 30 سال گزارے، عمدہ لباس دیے، سواریوں کی سیر کرائی، اچھے طریقے سے رکھا، اور تم شکریہ کے بجائے یہ کہہ بیٹھا فرعون کہ تم احسان فراموش ہو۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر کو، اللہ کے سچے نبی کو۔ ناظرین، اس کے بعد کہا کہ تم نے ہمارے خاندان یعنی میری قوم کے قبطی کو بھی قتل کیا۔ قوم فرعون کا ایک بندہ جو اس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں اپنے پروگراموں میں،
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مکہ مارا تو وہ مر گیا تھا۔ آج فرعون وہ بات بھی کر رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دونوں باتیں سن کر اس کا جواب دیا، وہ ہم ناظرین کی نظر کرنا چاہتے ہیں، صرف سر کے کانوں سے نہیں بلکہ دل کے کانوں سے سننے والی بات ہے کہ پیغمبر اللہ کے نبی نے موسیٰ علیہ نبینا نے کیا خوبصورت اور کس قدر جامع جواب عطا فرمایا، ایسا دل نشیں کہ روح کو قرار ملتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں قرآن پاک سے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جواب دیا کہ فعلتها اذا وانا من الضالین ففررت منکم لما خفتکم فہب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلین۔ فرعون ذرا حوصلہ رکھ، احسان نہ جتا، میں جانتا ہوں جیسے تو احسان جتا رہا ہے، اس کا بھی جواب ہے۔ سن میں کیا کہنا چاہتا ہوں، یہ نبوت کی زبان کلام فرما رہی ہے۔ فرمایا فعلتها، میں نے وہ کام کیا اس وقت کیا تھا جب مجھے راہ کی خبر نہ تھی، یعنی میرا بچپن تھا، میری جوانی نہیں ہوئی تھی، میں نے اصلاح کے طور پہ اسے مکہ مارا تھا، جو قتل ہو گیا مر گیا، میں ظلم کو روک رہا تھا۔ ناظرین، ظالم کو ہاتھ سے روکا جائے، ظالم کو زبان سے روکا جائے، ظالم کے ظلم کو دل سے روکا جائے، نفرت کی جائے، اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر وہ بندہ گنہگار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے جو تم یاد دہانی کرا رہے ہو، مجھے احسان جتا رہے ہو کہ میں نے تمہارا بندہ قتل کیا، اس زمانے میں مجھے اس راہ کا پتہ نہیں تھا، مجھے کسی نے پکارا، مدد کے لیے چلا گیا، چھڑانا چاہا، سمجھانا چاہا، ظلم کو روکنا چاہا، مکہ مارا، مر گیا وہ۔ پھر جب میں نے تم لوگوں سے ڈر محسوس کیا تو میں تمہارے پاس سے نکل گیا، یعنی آپ کے ملک سے، آپ کی مملکت سے نکل کر کے میں نے بدین کا راستہ لیا، مدین کا، وہاں پہنچا، کئی سال وہاں گزارے، اور پھر میرے رب نے مجھے حکمت عطا فرمائی، مجھے رسولوں میں سے بنا دیا، یعنی اللہ نے مجھے رسالت دے دی، میں کوہ طور پہ گیا، رب تعالیٰ نے مجھ سے کلام فرمایا۔ ناظرین، یہ خوبصورت جواب چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے اندر کوئی رتی بھر بھی کوئی ہوتی بات تو یہ کلام اس کے دل کے اندر اتر جاتا، مگر کرے کیا، نصیب میں یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ ناظرین کرام، یعنی میں نے وہ قبطی والا وہ کام اس وقت کیا تھا جب وہ نہ جانتا تھا، اور اسے مارا، اسے ظلم سے روکنے کے لیے اور اسے ادب سکھانے کے لیے میں نے یہ کام کیا۔ تو جناب پھر جب میں نے تم لوگوں سے ڈر محسوس کیا تو اس کے بدلے تم مجھے قتل کرو گے، تو میں نے یہاں یہ علاقہ چھوڑ دیا، اور میرے رب نے مجھ پر کرم کیا، حکم عطا فرمایا، مجھے رسالت کا منصب فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے علم عطا کیا۔ ناظرین، احسان جتانے کا جواب بھی وہ بھی ملتا ہے۔ آئیے ذرا اس کا بھی ہم تذکرہ کرتے ہیں اپنے انداز میں، کہ جیسے اس نے احسان جتایا تھا تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے اس کا جواب کیا دیا۔ قرآن پاک نے اس بات کو بھی اپنے اندر محفوظ رکھا ہے اور قیامت تک محفوظ رکھے گا۔ تو فرمایا وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَدْتُ بَنِي إِسْرَائِيل۔
اے فرعون، یہ کون سی نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان جتا رہا ہے؟ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا، تو احسان جتاتا ہے نا۔ تو نے بنی اسرائیل کے چھوٹے بچوں کو شیرخوار، لاکھوں بچوں کو قتل کیا، قتل ناحق ہوا۔ یعنی تیرا کیا احسان ہے کہ تم نے میری تربیت کی، بچپن میں مجھے اپنے پاس رکھا، کھلایا پہنایا، اور پھر اپنے گھر میں پرورش پانے کے لیے بجائے تیرے ہاں رہنے کا سبب تو یہی ہوا کہ تو نے میری قوم بنی اسرائیل کو غلام بنایا اور ان کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ پھر 1 سال قتل کا ہوتا، 1 سال چھوڑنے کا ہوتا۔ تو اس ظلم کی وجہ سے میرے والدین میری پرورش نہ کر سکے۔ جناب آپ نے کوئی احسان نہیں کیا، وجہ یہ تھی کہ آپ نے بنی اسرائیل پر ظلم کیا ہوا تھا، بچوں کو قتل کراتا، اور میری ماں نے مجھے دریا میں ڈال دیا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے میری پرورش کی، مجھے کھلایا۔ آپ کا احسان کون سا ہے؟ ناظرین، ہم یہاں ایک اور بھی مثال پیش کریں گے۔ مثلا کہ کوئی بچہ گھر میں پیدا ہوا ہو تو کوئی ظالم اس کے ماں باپ کو جا کر قتل کر دے اور بچے کو اٹھا لے، پالے، جوان کرے، تو پھر جب جوان ہو جائے تو پھر وہ کہے کہ جناب تم تو لاوارث تھے، یتیم تھے، میں نے تمہیں پالا، جوان کیا، احسان جتائے، تو وہ یتیم کیا جواب دے گا؟ وہ یہی جواب دے گا کہ جناب آپ کا کون سا احسان ہے مجھ پر؟ آپ نے پہلے میرے ماں باپ کو قتل کر دیا، پھر مجھے پالا۔ اگر آپ قتل نہ کرتے تو میرے ماں باپ ہی مجھے پالتے۔ اس پر کوئی احسان نہیں ہے، آپ احسان نہ جتلائیں، آپ کا مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے خوبصورت دلیل کے ساتھ بات کی، دلائل دیے، سمجھایا کہ تم ظالم ہو، تم کفر و شرک کرتے ہو، تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، لاکھوں بچے قتل کیے اور عورتوں کو غلام بنایا۔ وہ عورتیں تمہارے گھروں میں ملازمہ تھی، تمہاری خدمت کرتی تھی، اور تم نے مجھے پالا، تو آپ نے کون سا مجھ پر احسان کیا ہے؟ اگر یہ ظلم نہ کرتا تو میرے والدین مجھے پال سکتے تھے اپنے گھر کے اندر۔ ناظرین کرام، یہ خوبصورت گفتگو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چل رہی تھی۔ اب ہم آگے اس بات کا ذکر کریں گے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے تو وہاں تقریر فرمائی اور فرعون کو لاجواب کر دیا۔ وہ تو ہونا ہی تھا لاجواب۔ ناظرین، کفر دلیر نہیں ہوتا، کفر بزدل ہوتا ہے، باطل بزدل ہوتا ہے، حق دلیر ہوتا ہے، حق کے اندر قوت ہوتی ہے، حق بزدل نہیں ہوتا۔ حق مظلوم ضرور ہوتا ہے مگر بزدل نہیں ہوتا۔ ظالم بزدل ہوتا ہے، دلیر نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس تقریر سے فرعون لاجواب ہو گیا، تو اس نے یہ گفتگو چھوڑ کر جو چل رہی تھی احسانات کی، اس نے دوسری تقریر شروع کر دی، دوسرے سوالات کرنا شروع کر دیے کہ بھئی یہ راستہ ہٹ کے کوئی دوسرے موضوع کا اس نے انتخاب کر لیا۔ اس نے کہا وما رب العالمین، اور سارے جہان کا رب کیا چیز ہے؟ تم کہتے ہو موسیٰ
کہ میرا رب وہ ہے جو عالمین کا رب ہے، 18,000 عالم کا۔ وہ رب کیا ہے؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، آسمانوں اور زمینوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے وہ سب کا رب ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ یہ جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو زمینوں آسمان کا رب ہے، 7 آسمان 7 زمینیں، اس کے درمیان جو مخلوق ہے، جو چیزیں رہتی ہیں، ان تمام کا پروردگار عالم میرا خدا، میرا رب وحدہ لا شریک ہے۔ یہ توحید کا پیغام تھا اور زبان نبوت سے ادا ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ فرعون نے اللہ تعالیٰ کی جنس و ماہیت کے متعلق سوال کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ کیا جنس ہے، مگر سوال کیا ہوا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے سوال پر اللہ تعالیٰ کے افعال، اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کی قدرت، اس کے آثار ذکر فرما گئے، جن کی مثل لانے سے مخلوق عاجز ہے، کہ اگر اس جیسا کوئی خدا ہے تو پھر لے آؤ۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوتا ہے مختصر بریک کا۔ ہم اس یقین کے ساتھ واپس لوٹیں گے کہ آپ یہاں اس پروگرام کو ہمارے ساتھ دوبارہ کنٹینیو رکھیں گے، سیرت الانبیاء میں رہیں گے، انشاءاللہ نیکی کا انتظار بھی نیکی ہے۔ ملتے ہیں بریک کے بعد، ایک بار پھر پروگرام سیرت الانبیاء میں خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، بات ہو رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ نبی جنا کے جواب کی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کیا، اللہ کی قدرت اور آثار کا ذکر فرمایا۔ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ فرعون کے سوال اللہ تعالیٰ کی صفت کے بارے میں تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں جو جواب دیا وہ فرعون کے سوال کے مطابق ہے۔ ہم بھی انہی چیزوں کو مانیں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں۔ حضرت عباس جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کے بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کریں، یعنی جس سے جو کلام کرنا ہو اس کی عقل کو پرکھا جائے، سامنے رکھا جائے، پھر ہم کلام کریں تاکہ اس کو سمجھنے میں آسانی ہو، ہمیں کلام کرنے میں آسانی ہو۔ تو اسی طریقے سے فرعون کے آس پاس اس کی قوم کے سردار، بڑے وڈیرے، اس کی کابینہ کے لوگ موجود تھے۔ مفسرین فرماتے ان کی تعداد تقریباً 500 کے قریب تھی جو دربار میں موجود تھے۔ تو وہ اچھے لباس سے، زیوروں سے آراستہ اور کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب سن کر تعجب کرتے ہوئے فرعون نے ان سے کہا، اپنے درباریوں سے کیا کہا؟ آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ سورہ شورى کے اندر اللہ فرماتے ہیں، فرعون نے انہیں مخاطب کیا اور کہا کہ الا تستطیعون، کیا تم غور سے نہیں سن رہے کہ میں نے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام کو؟ انہوں نے جواب کیا دیا، کیا تم نہیں سن رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، سارے جہان کے رب کی ماہیت میں نے پوچھی تھی، میرا سوال کچھ اور تھا، اور یہ اس کے جواب میں اس کے افعال آثار بتاتے ہیں۔
بعض مفسرین کے نزدیک فرعون کا یہ کہنا اس معنی میں تھا کہ وہ لوگ آسمان اور زمین کو قدیم سمجھتے اور ان کے حادث ہونے کا انکار کرتے تھے کہ یہ آسمان بھی زمینیں بھی قدیم کی ہے، یہ کبھی فنا نہیں ہوں گے، مگر ہمارا قرآن فرماتا ہے القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس ناظرین۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ جب یہ چیزیں قدیم ہیں تو ان کے لیے رب کی حاجت کیا ہے، خالق معبود بنانے کی حاجت کیا ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان چیزوں سے استدلال پیش کرنے کی ضرورت محسوس فرمائی، جن کا حادث ہونا اور فنا ہو جانا ان کے مشاہدے میں آ چکا تھا۔ چنانچہ استدلال فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا ربکم و رب آبائکم الاولین، وہ تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا بھی رب ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ زمین و آسمان کا بنانے والا کوئی نہیں ہے، میرا رب وہ ہے جو تمہارا بھی رب ہے اور جو تم سے پہلے تمہارے باپ دادے گزر گئے ہیں، مر گئے ہیں، ان کا بھی وہ رب ہے۔ تو جو رب زندگی عطا کرتا ہے وہ موت بھی دیتا ہے۔ تو یعنی اگر تم آسمان زمین کے رب کے مالک ہونے کی دلیل سے نہیں سمجھ پا رہے تو خود اپنے وجود میں غور کر لو، اپنے آپ کو دیکھو، کہاں صلاحیت تھی ان کے اندر اپنے آپ کو دیکھنے کی۔ اگر اپنے آپ کو پہچان لیتے تو پھر تو قصہ ہی ختم ہو جاتا، سر کا درد ہی نہ رہتا، وَأَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ کا فرعون نعرہ ہی نہ لگاتا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا، اپنے نفس کو، گویا اس نے خدا کو پہچان لیا، عارف بن جاتا ہے، معرفت کے راستے کی طرف چل نکلتا ہے۔ ظالم تھا، سرکش تھا فرعون، اس کی قوم۔ پھر تم اپنے بارے میں تو جانتے ہو کہ پیدا ہونے والا، اور اپنے باپ دادے کے بارے میں جانتے ہو کہ وہ فنا ہو گئے، اور تمہاری اپنی پیدائش اور تمہارے باپ دادا کے فنا ہو جانے میں اس رب تعالیٰ کے وجود کا ثبوت موجود ہے جو پیدا کرنے والا اور فنا کر دینے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب سن کر فرعون نے کہا اِنَّا رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونَ۔ یہ جملہ اس نے جو کہا اپنے درباریوں کو مخاطب کیا، 500 لوگوں کو جو اس کی پارلیمنٹ کے اندر کابینہ کے لوگ بیٹھے تھے، کیا کہا؟ بے شک تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ ضرور دیوانہ ہے۔ فرعون نے، ناظرین، یہ کوئی نئی بات نہیں کی، ہر زمانے کے ہر فرعون نے اللہ کے پیغمبروں کو دیوانہ کہا ہے، مجنون کہا ہے۔ یا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون نہیں کہا گیا؟ سورہ نون والقلم کے اندر ذکر موجود ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو مجنون نہیں کہا ہے۔ یہ لوگ اس طریقے سے کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ کہ ان کا اقتدار بچ جائے، ان کی عیاشیاں بچ جائیں، یہ جس طریقے سے گناہ کر رہے ہیں کرتے رہیں۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب سن کر اس نے جو یہ بات کی، غلط کی کہ معاذ اللہ، اللہ کے پیغمبر کو مجنون کہا، یعنی تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے ضرور یہ دیوانہ ہے، یہ سوال ہی نہیں سمجھ سکا۔
تو اس کا یہ جواب کیا دے گا؟ موسیٰ علیہ السلام سوال نہیں سمجھ سکے، فرعون تمہارا سوال۔ موسیٰ علیہ السلام تو وہ ہیں جو اپنے رب سے ہم کلام ہوتے ہیں، اپنے رب کے کلام کو سمجھ لیتے ہیں، تو کیا تمہارے سوال کو، کلام کو نہیں سمجھیں گے؟ کتنی بڑی بدبختی تھی اس فرعون کے اندر کہ اللہ کے نبی کو جھٹلایا۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ بھی ہے کہ فرعون نے یہ اس لیے کہا کہ وہ اپنے سوا کسی معبود کے وجود کا قائل ہی نہیں تھا، کہ اور کوئی خدا نہیں ہے، میں ہی ہوں، ان کا رب میں ہوں، معبود میں ہوں، خدا میں ہوں۔ جو اس کے معبود ہونے کا اعتقاد نہ رکھے وہ اسے خارج کر دیتا، یعنی کہتا کہ یہ خارج از عقل۔ حقیقتاً اسی طرح کی گفتگو آدمی کی زبان پر اس وقت ناظرین آتی ہے جب وہ عاجز ہو جاتا ہے، اس سے کوئی سوال کا جواب نہیں بن پاتا، پھر وہ اس طرح کے ڈھکوسلے مارتا ہے جو فرعون کی گفتگو سے ظاہر ہو رہا ہے۔ قرآن پاک نے اس قصے کو بیان کیا۔ پھر فرمایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہدایت کے فریضہ کو علی وجہ الکمال، اللہ اکبر، علی وجہ الکمال ادا کیا، اور اس کی تمام یعنی گفتگو کے باوجود اپنے مقصود یعنی دعوت توحید ہی کی طرف متوجہ رہے، اور فرمایا رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، وہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب کا رب ہے، اگر تمہیں عقل ہے۔ تو مجھے مجنون کہتے ہو، میرا رب مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، جو اس کے درمیان میں ہے اس کا بھی رب ہے، ہاتھی سے لے کے چمٹی تک کا وہ خالق ایک ہے۔ آپ کو اس کی طاقت کا اندازہ جو نہیں ہے، خالی یہ دیکھا ہے کہ اتنی بڑی ٹرین چل رہی ہے پٹڑی کے اوپر، اتنے بڑے ڈبے، ایک انجن کیسے لے کے جا رہا ہے، صرف ٹرین کے ڈبوں کو دیکھا ہے، انجن کی طاقت کو نہیں دیکھا کہ انجن کی طاقت کتنی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا یعنی سارے جہان کا رب وہ ہے جو مشرق مغرب اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، وہ تنہا، وحدہ لا شریک، ازلی، ابدی، حی و قیوم، لا یموت، جس کو موت نہیں ہے۔ تو تمہاری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی۔ فرعون کو تبلیغ اور یہ مکالمہ جب ہوا تو اس کا ذکر اگر ناظرین ہمارے مزید پڑھنا چاہیں، دیکھنا چاہیں، تو قرآن پاک کی سورۃ طٰہٰ دیکھیں، وہاں یہ سارا واقعہ، سارا مکالمہ موجود ہے۔ یعنی وہاں آیت نمبر 47 سے لے کے تقریباً آیت نمبر 53 تک، 53 تک باتیں موجود ہیں۔ پھر جب یہ لاجواب ہوا فرعون، تو اس نے دھمکی دی۔ ناظرین، آخری کام بزدل لوگوں کا یہی ہوتا ہے، یا تو وہ بد تہذیبی پر اتر آتے ہیں، یا گالی گلوچ پر، یا دھمکیوں پر۔ رسول اللہ کے سچے نبی کو دھمکی دی گئی، حضرت یونس علیہ السلام کو بھی دھمکی دی قوم نے، شعیب علیہ السلام کو بھی قوم نے دھمکی دی۔ کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس کو ان جہلا نے، کفار نے دھمکیاں نہ دی ہوں۔ تو فرعون دھمکی پر اتر آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب سن کر فرعون حیران رہ گیا۔ یہ آفاقی گفتگو، یہ الہامی کلام، اتنا بڑا فصیح بلیغ کلام، سچا کلام فرمانے والا،
اس کے پاس قدرت الہی کے آثار کا انکار کرنے کی اب کوئی صورت فرعون کے پاس باقی نہیں رہی۔ جب اسے کوئی جواب نہ بن پڑا تو اس نے کہا لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْبُوحِينَ، اے موسیٰ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں ضرور تمہیں قید کر دوں گا، قید خانے میں ڈالوں گا۔ یعنی آپ مجھے معبود بنائیں، مجھے خدا بنائیں، میری عبادت کریں، میرے بغیر اگر تو نے کسی اور کو خدا بنایا تو میں تمہیں قید خانے میں ڈال دوں گا۔ تو فرعون کی قید قتل سے بھی ناظرین بدتر تھی۔ علماء فرماتے ہیں اس کا جیل خانہ تنگ اور تاریک اور گہرا گڑھا تھا، جس میں بندے کو وہ اکیلا ڈال دیتا تھا، پھر نہ وہاں کوئی آواز سنائی دیتی اور نہ کچھ وہاں نظر آتا، یعنی ایک اندھیری کوٹھڑی تھی جیل کی، اس میں وہ بندے کو ڈالتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب اور پھر فرعون کا مطالبہ، آئیے ذرا اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ انبیاء کرام کفار کی دھمکیوں سے نہیں گھبراتے، منصب سے پیچھے نہیں ہٹتے، توحید کا پرچم بلند رکھتے ہیں، دلیر ہوتے ہیں، نڈر ہوتے ہیں، بے باک ہوتے ہیں۔ تو سن کر دھمکی جب سنی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے فرمایا اولم جئتک بشیء مبین، کیا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی روشن چیز لے آؤں تو کیا مان لے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، صاحب کتاب پیغمبر ہوں، معجزات دکھاؤں؟ یعنی کیا تو مجھے قید کر دے گا اگر میں تیرے پاس حق کو باطل میں فرق کرنے والی چیز لے کر آؤں، واضح ہو جائے باطل کیا ہے حق کیا ہے؟ یعنی میں کوئی معجزہ لے کر آؤں، تمہیں معجزہ دکھاؤں کہ تم کچھ سوچو اور میری حقانیت اور رسالت کی دلیل ہو، پھر کیا مانیں گے؟ فرعون نے پھر اس کا جواب دیا۔ قرآن کریم سورہ شعراء میں فرماتے فَأْتِ بِهِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اے موسیٰ اگر تم سچوں میں سے ہو تو وہ نشانی لے آؤ۔ اللہ اکبر، اگر موسیٰ تم سچے ہو، نبی ہو، رسول ہو تو لے آؤ نشانی۔ اب وہ قید والی بات رہ گئی۔ نبوت کے کلام میں رعب بھی تھا، سچ بھی تھا، صداقت بھی تھی، ولولہ بھی تھا، ایسی پیاری گفتگو ہو رہی تھی کہ سنتے چلے جاؤ، چنتے چلے جاؤ۔ یہ جگمگاتے موتی دلوں کے اندر اتر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ظہور کیسے ظہور ہوا؟ فرعون کے نشانی طلب کرنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا، وہ جو لائے تھے، زمین پر ڈال دیا اور وہ بالکل واضح اور ایک بہت بڑا سانپ بن گیا۔ فرعون کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ اے موسیٰ مجھے جو چاہیے حکم دیجیے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام سیرت الانبیاء کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے۔ ہم اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اسی کو یہی سے کنٹینیو کریں گے، اپنے ناظرین کو وہ معجزات، وہ فرعون کے ساتھ مکالمے کی بات جاری رکھیں گے۔ ہمارے پروگرام کے آخر میں اجتماعی دعا ہوتی ہے امت مسلمہ کے لیے۔ آئیے ہم بھی دعوت دیتے ہیں آپ کو دعا میں شریک ہونے کے لیے۔ جہاں جہاں ہمارا پروگرام سنا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے، تو دعا میں شریک ہو جائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ما ہوا۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔
یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، ہمارا یہ پروگرام بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کو استحکام نصیب فرما، افواج پاکستان کی خیر فرما۔ مولا جو ہمارے نئے آرمی چیف آئے ہیں، ہماری قوم اور پوری امت مسلمہ کو ان سے بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں، اللہ انہیں کامیابی و کامرانی سے ہمکنار فرما، انہیں غیب سے مدد فرما، انہیں قوت عطا فرما۔ پروردگار عالم پاکستان کی سرحدوں کو مضبوط سے مضبوط تر بنا دے، مولا ہمارے ظاہر و باطن کو پاک کر دے۔ اے اللہ ساری امت مسلمہ کو اتحاد نصیب فرما، ہمارے سچ ٹی وی کے مالکان کی خیر فرما، جو ہمارے اس پروگرام کی ٹیم ہے انہیں برکتیں عطا فرما، ظاہری باطنی پریشانی سے دور فرما۔ سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و علی آلہ و صحبہ۔